اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس 4 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے استقبال کیا۔ انتونیو عالمی افغان مہاجرین کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ UN سیکرٹری جنرل عالمی امن کے لیے پاکستانی کاوشوں کے معترف۔ پاکستان امن کا مستقل مزاج قابل بھروسہ حصے دار ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا ٹویٹ لکھا، پاکستان پوری دنیا میں اقوام متحدہ امن مشنز میں شامل ہے۔ پاکستان کا دورہ امن کے لیے کام کرنے والوں سے اظہار تشکر کے لیے ہے۔ انتونیو گوتریس نے کانگو میں تعینات پاکستانی خواتین اہلکاروں کی تصاویر بھی شیئر کی۔ خبر سن کر عمران خان آپ دیدہ ہو گئے۔ نعیم الحق کی نماز جنازہ آج کراچی میں بعد نماز عصر ادا کی جائے گی۔ وزیر اعظم کی شرکت کا بھی امکان ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے، نعیم الحق تحریک انصاف کے 23 سالہ جدوجہد میں ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہے، ہمیشہ مشکل وقت میں مدد کی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا اظہار افسوس، مرحوم کے بلند درجات کے لیے دعا۔ سیاسی رہنماؤں کا بھی اظہار رنج و غم۔ صدر مملکت، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، گورنرز، وزرائے اعلیٰ اور وزراء کا اظہار افسوس۔ عمران خان شہزاد اکبر شریف فیملی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ شہباز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، کہا امید ہے مریم نواز کو والد کے علاج کے لیے اجازت مل جائے گی۔ چینی اور آٹا مہنگا ہونا حکومت کی کوتاہی ہے، وزیر اعظم کا اعتراف۔ لاہور میں تقریب سے خطاب میں کہا، بحران کی تحقیقات جاری ہیں، پتہ چل رہا ہے کس کس نے فائدہ اٹھایا۔ جنہوں نے پیسہ بنایا کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اعظم کی میڈیا پر بھی تنقید، بولے منصوبہ بندی کے تحت حکومت کی ناکامی کا پروپیگنڈا جاری ہے۔ کئی چینلز حکومت کے خلاف پروپیگنڈا میں لگے ہوئے ہیں۔ ہر ایک کو فریڈم آف اسپیچ ہو، کسی کے منہ سے کوئی بات روکنے کا کسی کو اختیار نہیں، لیکن وہ تقریر ہونی چاہیے نیچرلی قانون کے تحت۔ وکلا برادری نے اس بات کو ریئلائز کر لیا کہ کرنا کسی طرح سے بھی ان کے حق میں نہیں ہے۔ یقین دلاتا ہوں سب کو بولنے کی آزادی ہوگی۔ چیف جسٹس پاکستان کا لاہور ہائی کورٹ بار کی تقریب سے خطاب، بولے وکلا قانون کے دائرے میں رہ کر ہر فورم پر رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ جسٹس گلزار احمد نے مزید کہا، لوگوں کا معیار زندگی بڑھانا ان کا مشن ہے۔ شہر پھیلنے سے زندگی زچ ہو گئی، کراچی کا برا حشر ہوا، لاہور میں حالات اچھے ہیں۔ لاہور میں کبڈی ورلڈ کپ کا میلہ، روایتی حریفوں کا آج فائنل میں جوڑ پڑے گا۔ پنجاب سٹیڈیم میں سیمی فائنل مقابلوں میں پاکستان اور بھارت کامیاب۔ گزشتہ روز سیمی فائنل میں پاکستان نے ایران کو 32 کے مقابلے میں 52 پوائنٹ سے شکست دی۔ پہلے سیمی فائنل میں بھارت نے آسٹریلیا کو 32 کے مقابلے میں 42 پوائنٹ سے ہرایا۔ چولستان ڈیزرٹ جیپ ریلی، سٹاک کیٹیگری میں راشد گرایا کی پہلی پوزیشن، سلطان بہادر دوسرے، منصور عباس تیسرے نمبر پر رہے۔ ویمن کیٹیگری میں تشنا پٹیل اعزاز کا دفاع کرنے میں کامیاب، ماہم شیراز کی دوسری، سلمہ مروت کی تیسری پوزیشن۔ ریلی کے اختتام پر کلچرل نائٹ سجائی گئی، ابرار الحق اور ملکوں کی پرفارمنس۔ ہالی ووڈ کی ڈرامہ تھرل فلم دی سیکرٹ ڈیئر ٹو لائف کا فائنل ٹریلر جاری کر دیا گیا۔ فلم 17 اپریل سے سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔ انداز میں ساری مالکان جو وہ اکٹھے ہو گئے، پہلے اکٹھے نہیں ہوتے تھے یہ لوگ۔ اب کیا وجہ تھی، کیوں یہ ضرورت محسوس ہوئی اکٹھے ہونے کی؟
ایک تو ہمارے ہاں ہر سیکٹر میں یونینز بنی ہوئی ہیں، رکشہ یونین ہے، دھوبیوں کی یونین ہے، ہر چیز کی یونین، ہماری کوئی یونین نہیں تھی نا۔ یہ یونین اس لیے بنائی ہے کہ خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ بج چکی ہے اور انتہائی اضطراب میں یہ لوگ شامل ہیں، اور جو مشکلات جو ہمیں پیش آئی ہیں اس حوالے سے میں آپ سے جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن تھوڑی سی 1 منٹ میں تمہید باندھنا چاہتا ہوں۔ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان ونڈرفل پرسن، کمال کے آدمی ہیں، کمال کے لیڈر ہیں، جن کی سب سے بڑی پریورٹی جو تھی وہ ایجوکیشن سیکٹر تھی، اور خاص طور پر یوتھ نے ان کو ووٹ دیا تھا۔ تو میں تو حیران ہوں کہ عمران خان صاحب کو آنریبل پرائم منسٹر آف پاکستان کو نہیں پتا کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، ان کے علم میں نہیں ہے۔ آج ہم یہ فورم استعمال کر رہے ہیں تاکہ ہمارے جذبات اور ہمارے جو ایشوز ہیں، ہمارے پرابلمز جو ہیں وہ ان تک جو پہنچیں۔ تو لہٰذا 10 پوائنٹس کا ہمارا ایک چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، میں باری باری پڑھتا ہوں۔ پہلا پوائنٹ ہے ہمارا ہائر ایجوکیشن کو اولین ترجیح دینا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو پریورٹی لسٹ پر رکھیں، اور ہم یہ بھی چیز بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بہت بڑا ایشو جو ہے وہ ایکسس کا ہے۔ ایکسس سے مراد یہ ہے کہ 22 کروڑ کی جو ہماری آبادی ہے اس میں سے کتنے بچے جو ہیں وہ ان کو ہائر ایجوکیشن میسر آ رہی ہے، یعنی کہ وہ یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک تھوڑی سی فگرز رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ حیران ہوں گے کہ اعداد و شمار کے مطابق 2 سال پہلے ایران میں اعلیٰ تعلیم تک رسائی کی شرح 52% ہے، بھارت میں 25% لوگ جاتے ہیں یونیورسٹیوں میں، سری لنکا میں 17%، بنگلہ دیش میں 13%، جبکہ پاکستان میں صرف 9% جاتے ہیں۔ اور حالت یہ 9% میں سے بھی اب 7 رہ گئے ہیں، کیونکہ لوگوں کو پرابلم آ رہا ہے، مہنگائی عروج پر ہو گئی ہے، وہ لوگ بیچارے جو ہیں وہ پریشان ہیں۔ تو ہماری یہ ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے، اگر آپ نے پاکستان میں جدت آپ چاہتے ہیں، اکنامک ہم ریسٹرکچرنگ اور اس کی ہم اپنے اہداف کو اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو تعلیم کا ذریعہ جو ہے وہ زبردست ذریعہ ہے کہ ہم ان بچوں کو پڑھائیں، ان کو ہم پروفیشنل ڈگریز دیں، یہ لوگ آئیں، آ کے اپنے کاروبار کریں اور ملک کو آگے چلائیں۔ تو ہماری یہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہماری پرائیویٹ سیکٹر یہ ہائر ایجوکیشن جو ہے اس کو یہ ترجیح پہ رکھا جائے۔ اب بات یہ ہے دوسرا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ ون ونڈو آپریشن۔ ون ونڈو آپریشن سے مراد یہ ہے، جو آپ کے لیے بڑا ہی اہم پوائنٹ ہے، جو میں آپ کو یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس میں اب حالت یہ ہے کہ جو یونیورسٹیاں پرائیویٹ سیکٹر میں پنجاب میں جو ٹوٹل یونیورسٹیاں جو ہیں اس وقت میرے اندازے کے مطابق وہ 55 یونیورسٹیاں ہیں سرکاری اور پرائیویٹ سیکٹر میں۔ پرائیویٹ سیکٹر میں 25 یونیورسٹیاں ہیں، if I'm not wrong، 25 یونیورسٹیاں جو ہیں یہ پرائیویٹ سیکٹر کی ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کوئی نیا پروگرام شروع کرتے ہیں جس کی چارٹر آپ کو اجازت دیتا ہے، یہ چارٹر کیا ہوتا ہے؟ یہ صوبائی اسمبلی پنجاب یہ قانون پاس کرتی ہے، آپ کو وہ اجازت دیتی ہے کہ آپ اپنی ڈگری ایوارڈ کریں۔ ڈگری ایوارڈنگ سٹیٹس جو ہے اس کے پیچھے قانون کھڑا ہوا ہے، اور ہر یونیورسٹی اپنی مور لگا کر اپنا لوگو لگا کے 4 سالہ پروگرام یا PhD M.Phil کی ڈگری وہ دیتی ہے۔ تو یہ ڈگری ایوارڈنگ سٹیٹس جو ہے یہ قانون آپ کو اجازت دیتا ہے، بیک اپ دیتا ہے۔ آپ نے جو چارٹر آپ کو صوبائی اسمبلی دیتی ہے، آپ نے اسی میں رہ کے کھیلنا ہوتا ہے، اس سے آپ باہر نہیں جا سکتے۔ تو چارٹر کیا کہتا ہے؟ چارٹر کہتا ہے کہ آپ نئے پروگرام شروع کر لیں، آپ اپنا بورڈ آف گورنرز کروا لیں اور اس کو جو ہے پھر اپنا پڑھانا شروع کر دیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ آف پنجاب میں جب کوئی یونیورسٹی نیا پروگرام شروع کرتی ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلے وہ PHEC میں لکھتی ہیں، پہلے وہ اپنی بورڈ آف گورنر سے پاس کرواتے ہیں، پھر وہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جاتی ہے فائل جو ہے، وہاں سے پھر واپس PHEC آتی ہے، پھر وہاں سے وہ HED واپس جاتی ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، پھر لاء ڈپارٹمنٹ میں پہنچ جاتی ہے، لاء کے بعد جو ہے وہ CM سیکریٹریٹ فائل جاتی ہے، CM سیکریٹریٹ کے بعد وہ گورنر صاحب کے پاس جاتی ہے، ان کی اجازت چاہیے ہوتی ہے، وہ چانسلر ہیں پنجاب کے۔ تو اسی طرح اسی روٹ سے جو ہے وہ فائل واپس آتی ہے، اور آپ یقین مانیے کہ حالت یہ ہے کہ 4 سال 6 سال فائل جب جاتی ہے لیکن آپ کو اپروول نہیں ملتا۔ تو ترجیح کہاں گئی آپ کی؟ اپنا جو پریورٹی آپ نے ایجوکیشن کو رکھا ہوا ہے،
آپ اندازہ لگائیں جس شرح سے ایکسس جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے اور بچے جو اسٹوڈنٹس کو یہ پروویژن نہیں دی جا رہی، اس لیے کہ آپ کے ڈیلیز آ رہے ہیں یہاں پہ. تو اس ڈیلے کو ختم کرنے کے لیے ہماری ایسوسیشن نے یہ ڈیمانڈ کی ہے جو گورنمنٹ کے سامنے میں رکھی ہے کہ 1 ونڈو آپریشن جو ہے وہ ہونا